بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج تذکرہ کریں گے، اس تک سلطنت علم ختم ہو گئی تھی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، عبد الرحمن ابو بکر جلال الدین السیوطی، سیوط جو مصر میں ہے، اسیوط وہاں پہ وہ تھے اور مصر میں پیدا ہوئے، وہیں وفات ہوئی۔ یہ 10ویں صدی کے امام ہیں، یعنی 9ویں صدی میں زندہ رہے ہیں اور 10ویں میں فوت ہوئے ہیں 910 ہجری میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سلطنت علم وہاں ختم ہوگی کہ ان کے بعد 300 سال تک جمود کا زمانہ ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور یورپ کا جو ہے نا وہ ایمرجنگ یورپ شروع ہو گیا۔ پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، تو 910 ہجری تک اس کی وجہ بھی سیاسی وجہ تھی کہ بہت سے سیاسی اختلافات اور لڑائیاں، بحثیں، جنگیں، مسلمانوں کی سلطنتیں ٹوٹ گئیں، لیکن ساتھ ساتھ علم پہ بھی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ امام سیوطی جو پہچانے جاتے ہیں وہ کثرت تالیف کی وجہ سے ہیں، زود نفیس ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور کوئی فن چھوڑا نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ رتب و یابس جمع کر گئے کہ حاطب اللیل کی طرح، اگر رات کو پکڑا سانپ ہاتھ میں آ جائے، لکڑی آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے ان کو حاطب اللیل کا لقب دے دیا، لیکن امام سیوطی نے کم از کم ہر فن پہ معلومات تو جمع کر کے دیں۔ امام سیوطی کے پاس جو وراثت تھی وہ 8ویں صدی کی تھی، وہ 8ویں اور 9ویں صدی کی وراثت تھی۔ امام ابن خلدون 8ویں صدی میں اور امام ابن حجر عسقلانی 9ویں صدی میں، اور اسی میں فقہ میں جو ان کے سب سے بڑے شیخ اور امام تھے، امام بلقینی جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اور حدیث میں امام ابن حجر کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا۔ ان کے والد جو ابو بکر تھے وہ بھی عالم تھے اور اسیوط شہر کے جج تھے، قاضی تھے، اور وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ امام سیوطی نے دیگر ائمہ کی طرح بچپن میں حفظ کیا، کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے حفظ نہ کیا ہو۔ پہلے زمانے میں حفظ کے بغیر علم کی ابتدا نہیں جانی جاتی تھی۔ 5 سال کے تھے کہ والد وفات پا گئے، ان کو بھی والدہ نے تیار کیا، جیسے امام احمد کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، کبار ائمہ کو، امام بخاری کو یتیمی کی حالت دیکھنی پڑی۔ اسی طرح امام سیوطی کو بھی یتیمی سے گزرنا پڑا۔ ماؤں نے یہ تیار کیا، مصنع الرجال، مردوں کی جو پروڈکشن ہے، جو مردان کار بنائے ہیں وہ والدہ نے، ماؤں نے بنائے ہیں۔ امام سیوطی پہ بھی یہ وقت گزرا تو بچپن سے حفظ کیا، اور اس کے بعد حفظ المتون کی طرف گئے کہ حدیث کا متن، تفسیر کا متن، فقہ کا متن۔ کیا مطلب؟ کہ فقہ کے احکام کو جو شعروں میں پرویا ہوتا ہے، جیسے الفیہ حدیث، الفیہ ابن مالک، امام ابن مالک نے جو الفیہ لکھا ہے 1000 شعروں میں علوم الحدیث اس میں پرو کے رکھ دیے۔ اس طرح صرف نحو جو 1000 شعروں میں، الفیات بڑے چلتے تھے، اور تجوید اور قراءات کے الفیہ، ایسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے بچپن میں متون حفظ کرنا شروع کیے، جو آج کل ہم نہیں کرتے۔ متن حفظ کیے بغیر انسان کے دل میں علم پیوستہ نہیں ہوتا، ثابت نہیں رہتا، جس وجہ سے آج ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اور انہوں نے حدیث کی اجازت، جیسے اجازہ کہتے ہیں، سند حدیث لینا شروع کی۔ اس کے لیے یہ بعد کے زمانے میں مکہ بھی گئے تھے، اور وہاں سے بھی بڑے مشائخ، چونکہ مکہ مدینہ میں حدیث کے بڑے مشائخ تھے، ان سے سند لے کے یہ واپس آئے۔ مگر اس سے بھی پہلے لڑکپن کی عمر میں 14-15 برس کی عمر میں ہی فتویٰ شروع کر دیا تھا۔ امام سیوطی کو حضرت امام ابن صلاح اور امام محی الدین النووی رحمہ اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو امام محی الدین نووی کا حدیث میں مقام تھا دمشق میں، جنہوں نے شرح مسلم لکھی ہے، اس لیول پہ ان کو رکھا گیا۔ اور مقدمہ ابن صلاح جو حدیث کے علوم کے بڑے امام ہیں، امام ابن صلاح،
ان سے تشبیہ دی گئی ہے ان کے علوم کی وجہ سے۔ اور خود امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 7 علوم میں تبحر عطا کیا ہے، جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے اور عربی کے علوم ہیں۔ اور بعض لوگوں نے امام صاحب پہ پھر رد بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جتنے علوم مجھے دیے ہیں 10ویں صدی کے شروع میں اور 9ویں صدی کے اینڈ پہ، مجدد القرن التاسع، مجھے لگتا ہے 9ویں صدی کا مجدد میں ہوں اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تب بہت سے علماء نے ان پر رد کیا کہ اپنے بارے میں ایسے کہنا جائز نہیں ہے۔ امام سیوطی کثرت تالیف کیوں کرتے تھے، زیادہ کیوں لکھا؟ انہوں نے بھی زمزم پی کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ سے تالیف کا کام لے، اور لیا۔ جیسے امام دارقطنی نے زمزم پیا، امام ابن حجر نے پیا اور امام قرطبی نے پیا، اور سب نے دعا کی۔ امام ذہبی نے پیا، امام بخاری نے اپنی تعلیم، تصنیف اور فتویٰ نویسی اور رحلت علمی کے لیے دعائیں کی، سب پوری ہوئیں۔ امام سیوطی بھی کثرت تالیف اس لیے کرتے تھے کہ ان کے استاد ان کو کہا سیاست سے الگ رہنا، اور اللہ نے تجھے لکھنے کا ملکہ دیا ہے، تالیف میں مشغول ہو جاؤ۔ استادوں کے ایک ایک جملے نے لوگوں کو بڑے بڑے ائمہ بنا دیا۔ علم کی معرفت سے امام سیوطی کا نام زندہ رہے گا۔ ان کا قول ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے علم کی محبت سے بھرا ہو تو وقت اور محنت کا حساب نہیں رہتا، یعنی جتنا بھی وقت لگا دیں، جتنی بھی محنت لگا دیں، اس میں کوئی یہ حساب نہیں رکھے جاتے میں نے کتنا پڑھا، کتنا پڑھایا، کیونکہ سارا کام اللہ کے لیے ہے۔ یہ ان کا قول ہے۔ اور اسی طرح سیاست سے دور رہے، اور بلکہ 1 سال تو وہ بالکل الگ ہو گئے دنیا سے، اور دریا نیل کے کنارے پہ چھوٹی سے گھر میں رہنے لگ گئے۔ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے تالیف کی۔ ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تفسیر کے طالب علم یہ بہت پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح الخصائص الکبریٰ، اور ہر فن میں کتابیں کہتے ہیں کہ 14 یعنی 1100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ نے کہا 148 تو کئی جلدوں میں چھپی ہوئی کتابیں ہیں باقاعدہ اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، اور کچھ چنگیز خان کے بعد کے زمانوں میں ضائع ہو گئیں، چنگیز خان کے بعد کے زمانوں میں، اور کچھ جو ہے وہ مخطوطات تھے جو لائبریریوں میں پڑے رہے، وہ انگریز چوری کر کے لے گئے، اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ ان کی ویسے ہی ضائع ہو گئیں، اور جو بچی ہیں جو چھپی نہیں وہ آج بھی کئی لائبریریوں میں ترکی میں اور UK وغیرہ میں پڑی ہیں۔ امام سیوطی کی 1100 سے زائد کتب اور رسائل کی لسٹ شمار کی گئی ہے۔ ان کی کتابوں کی اقسام میں ہر قسم کی تالیف ہے، تفسیر پہ، حدیث پہ، علوم القرآن پہ، علوم حدیث پہ، علوم الفقہ پہ، تاریخ پر، اور اسی طرح آپ رحمہ اللہ کی کتابوں میں اجزاء بھی شامل ہیں، یعنی اجزاء سے مطلب ایک مسئلے کے اوپر جز لکھنا، جیسے امام بخاری کتاب جز رفع الیدین، یعنی رفع الیدین کی جتنی حدیثیں ہیں اس کو ایک جز میں جمع کر دیا، جس کو رسالہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو سینکڑوں کتابیں بن گئی، کچھ بڑی بڑی مجلدات نہیں ہیں، بلکہ ان میں رسائل بھی شامل ہیں جو 10 صفحے کے، 20 صفحے کے، 50 کے، 100 صفحے کے ہیں۔ شاعری میں ان کو درک تھا، ادب پہ ان کی کتابیں ہیں، شعر کی شرح میں کتابیں ہیں امام سیوطی کے، ان کے اپنے مقامات ہیں، یعنی مقامات وہ ایک خاص فن ہے، اور علوم البلاغہ پہ ان کی کتابیں ہیں، صرف و نحو پہ انہوں نے تب آزمائی کی ہے، کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں تالیف نہیں کی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے فنون کے تمام علماء سے اور کبار علماء سے امام سیوطی نے استفادہ کیا ہے۔ امام سیوطی کی ایک خاص خوبی کہ یہ واحد امام ہیں جن کی تصنیف و تالیف کے نمونے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور تمام بڑے بڑے مکتبات میں ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات آج بھی موجود ہیں۔ جتنی کثرت کے ساتھ ان کے قلمی نسخے پوری دنیا میں، یورپ میں اور عالم مشرق میں مکتبات کی زینت بنے ہیں، اور کسی امام کی اتنی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ان کو کثرت تالیف کا ملکہ حاصل ہوا ہے جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ امام سیوطی نے یہ نہیں کہا کہ ایک صفحہ ہے یا ایک جلد، بس اس فن پہ جس میں ان کو لگا کہ معلومات پیش کی جائیں لکھ ڈالا۔ ان کی بعض تصنیفات 2 صفحوں پہ بھی مبنی ہیں، لیکن وہ 2 صفحے ان کے لکھنے سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجلدات اور اس کی ضخامت پہ زیادہ غور نہیں کیا، بلکہ علمی دنیا میں نئی چیز دینے کی طرف رواج ڈالا ہے۔ اور اسی کو انوویشن کہتے ہیں ریسرچ میں، جو آپ یورپ کہتا ہے کہ ہم نے انوویشن کی ہے، یہ ہمارے ائمہ نے کی ہے۔ شباب کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ جو ہم شیئر کرتے ہیں، ہمارے ائمہ کی لیگیسی، ان کا علمی ورثہ وہ یہی ہے کہ ایک صفحہ بھی اگر انوویٹو ہے، جدید موضوع پہ مبنی ہے،
تو وہ ہمارے ائمہ پیش کرتے تھے۔ اسی لیے بعض جگہوں پہ تراجم کی کتابوں میں انہوں نے ایک دو اماموں کے ترجمے پیش کیے ہیں، اور بعض جگہوں میں بائیولوجی کے فیلڈ میں، طب کے فیلڈ میں اور طبی نسخوں کے میدان میں حضرت امام نے بھی کتابیں لکھ ڈالی۔ یعنی انہوں نے یونان کی بھی ساری تصنیفات پڑھی ہوئی تھی، فلسفہ، منطق اور علم الکلام بھی پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کوشش کی ہے علم الکلام کو مسلمان کرنے کی، لیکن وہ خود بھی شافعی تھے اور صفات کے معاملے میں ذرا وسعت کے قائل تھے، اور ان کی آراء بھی ہیں جس پہ نقد بھی کی گئی ہے اور جس کے اوپر تنقید ائمہ نے ہی کی ہے، لیکن انہوں نے گفتگو کی ہے، اپنے آپ کو آزاد رکھا ہے، بات کی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، مگر ادب کے دائرے میں رہ کے تمام قسم کی تصنیفات دنیا کے سامنے گفٹ کی شکل میں پیش کر دی ہیں۔ جو ان کا زمانہ تھا اس سیاست میں غوری سلطان تھا، ان کی حکومت تھی، اور وہ مکتبات سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی علمی میدان میں مکتبے، لائبریریز جس میں کتابیں جمع کی جائیں، کوئی جائے تو اس کو کوئی چیز مل جائے، تو آدھے مکتبے تو امام سیوطی نے کھنگال ڈالے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں سلاطین، جب عہد سلاطین آیا تو لائبریریاں اور بڑھ گئیں۔ صرف جنگوں میں مسلمان مصروف نہیں تھے کہ خون بہہ رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، صلیبیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم سے بھی غافل نہیں تھے، مسجدیں بھی بن رہی تھیں، اور اس کی بنیاد صلاح الدین ایوبی نے رکھی تھی ایوبیین کی سلطنت میں، اور پھر 7ویں صدی، پھر 8ویں صدی میں ایک بہت بڑا عروج آیا علوم کا، 9ویں صدی میں اینڈ ہو گیا، پھر 10ویں میں بالکل جمود ہو گیا۔ امام سیوطی کی جو وراثت ہے علمی، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے زمانے کے جو مشائخ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ہم عصر کون ہیں۔ اسرۃ العسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی کی نسل کے لوگ، البقاعی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، جو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب پہ ایک یونیک کتاب ہے کہ جس سے پہلے ویسی کتاب نہیں تھی۔ امام بقاعی الشافعی، یہ شافعیوں کا زمانہ تھا، اور امام عراقی حدیث میں، سبکی فقہ میں، یہ بھی شافعی تھے سبکی۔ تو بہرحال اس زمانے کے بڑے علماء کو انہوں نے پایا ہے، اور نحو، صرف، علم البلاغہ میں تو وہ بہت زیادہ ڈیپلی گئے ہیں۔ امام سیوطی مصری اور عربی ہونے کے باوجود عربی اتنی سیکھی ہے کہ اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی مجدد بننا تو دور کی بات، عالم اور علامہ نہیں بن سکتا جب تک کہ عربی علوم کا ماہر نہ ہو۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام سیوطی کو اتنی تالیفات کی توفیق کیسے مل گئی، کس طرح انہوں نے اتنا کچھ لکھ ڈالا کہ 1000 سے زیادہ کتب اور اجزاء ڈال کے بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بڑے مقام پر پہنچنے کی شدید خواہش رکھتے تھے علم کے اندر، تو یہ جذبہ جو ہے، موٹیویشن ان کے اندر موجود تھا، جس نے ان کو ہمیشہ تحریک دی، اور وہ ہر علم کے پیچھے اس لائبریری اور اس شہر میں پہنچ جاتے تھے، اور عام زندگی نہیں گزارتے تھے عامی لوگوں جیسی کہ جب کھایا پیا اور سو گئے اور سیر کر لی، نہیں، بلکہ علمی زندگی۔ اور یہ بھی خوبصورتی کہ چونکہ 8ویں صدی میں علم کا عروج ہو چکا تھا، اور امام ابن تیمیہ کا اور ابن قیم کا زمانہ ابھی گزرا تھا، اور امام ابن خلدون اس سے پچھلی صدی میں گزر گئے تھے، اور اسی طرح امام ابن حجر اس زمانے کے سب سے بڑے شیخ الاسلام اور محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اس سب کے پاس مصادر بہت تھے، لائبریریاں بھر گئی تھیں، تو ان کو اتنے زیادہ سورسز اور ریفرنس بکس مل گئیں کہ انہوں نے پھر اس کو کھنگال کے ایک خاص کام کیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا جو منہج ہے تالیف کا، وہ کثرت مصادر میں انہوں نے کام کیا۔ کچھ تو کتابیں لکھیں، کچھ جیسے الاتقان فی علوم القرآن، الخصائص الکبریٰ، یہ مستقل کتابیں، تفسیریں لکھیں، حدیث کے اجزاء لکھیں، اس کی شروح لکھیں، اور اس کے علاوہ جو مطول کتابیں ہیں بڑی، ان کے مختصرات لکھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر امام چند علوم میں ماہر ہوتا ہے، یہ کئی 100 علوم میں ماہر ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے لکھا تھا تفسیر کے لیے 14 علوم چاہیے، جو بعد میں بات بھی بن گئی کہ 14 علوم تو اب کسی کو آئیں گے نہیں، تو کوئی مفسر کیسے بن سکتا ہے، کم از کم 5-6 علوم کا تو ماہر ہو۔ پھر جو مختصرات ہیں ان کی شروع لکھی، اور جو معاجم ہیں اس میں اپنے مشائخ اور تلامذہ کا ذکر کیا، اور اسی طرح علوم پہ جو مشکل کتابیں تھیں ان کی تلخیص کر دی، اور بڑی کتابوں کا اختصار کر دیا، اور سب میں امانت علمی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ امام سیوطی چونکہ بہت بڑے امام تھے، امام سیوطی حسد کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ان سے حسد ہوا اور شکایتیں لگا کے پھر انہیں منصب چھوڑ دیے، قضاء کا منصب چھوڑ دیا، اور شیخوخہ کا ایک منصب ہوتا تھا، شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونے کا۔ مختلف مدارس میں جو مصر میں اس وقت عروج پہ تھے علمی گھرانے،
وہاں سے چھوڑ دیا، الگ ہو گئے، اور بلکہ ایک دفعہ خلیفہ کی طرف سے امیر شہر آیا اور اس نے ڈانٹا کہ آپ جو کہا جا رہا ہے مانیں۔ ان کا میں یہ نہیں مانتا، خلیفہ وقت کو اگر علمی مسئلہ پوچھنا ہے تو چل کے آئے، باقی میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا، یہ میرا منہج ہے کہ میں تو کوئی فساد نہیں ڈال رہا۔ ایک دفعہ ان کی بحث امام قسطلانی سے ہو گئی، اتنے بڑے امام ہیں وہ حدیث اور فقہ کے، تو کہتے ہیں کہ یہ میری کتابوں میں سے میرے اقوال نقل کرتا ہے اور اس میں میرا حوالہ نہیں دیتا، یعنی دیکھیں مانتے علمی، اور ناراض ہو گئے۔ امام قسطلانی سر سے کپڑا اتار کے کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں چل کے آئے امام صاحب کو منوانے، اور ان کے گھر کا دروازہ دیا، انہوں نے کہا کون ہے قسطلانی؟ کہا واپس چلے جاؤ۔ کہا جی یہ میرے ساتھ معاملہ کلیئر کریں۔ کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لیا، میری آپ سے اب کوئی ناراضگی نہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ یعنی غصہ اپنی جگہ، یہ معاملات بھی علماء کبار کے درمیان میں ہوتے رہے ہیں، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی چشمک بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ جن ائمہ کبار سے امام سیوطی نے کسب فیض کیا مختلف علوم میں، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے امام، انہوں نے اپنی مشائخ کی معجم میں لکھا ہے، ایسی لیکسیکوگرافی، ایسی معجم ڈکشنری جس میں ترتیب سے مشائخ کے نام تو سینکڑوں ہیں، اس میں کافی جی، امام شمنی، بلقینی، مناوی، اور اس طرح بہت سی محدث اور مفسر عورتوں سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ پردے میں بہت سا یہ سسٹم تھا پہلے زمانے میں، جن میں آمنہ، فاطمہ، عائشہ، کمالہ، اس طرح کے نام شامل ہیں، بہت زیادہ، وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، جن خواتین سے ان کے علوم کا فیض حاصل کیا امام سیوطی رحمہ اللہ نے۔ امام صاحب کا ہی علم کے بارے میں قول ہے، وہ من طلب العلم فقد طلب النجاح، جس نے علم حاصل کیا وہ نجات کا طالب علم ہے۔ علم نجات ہے بھائی فتنوں سے اور جہنم سے، اسی لیے بہت سے عہدوں سے وہ دور ہو گئے، اور علوم اللغہ، علم الاصوات، نحو، ادب، نقد، شعر، تاریخ، الاختصار، الشرح، الشعر، اس سب میں انہوں نے تب آزمائی کی ہے۔ اور اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کی مشہور کتابوں کا۔ الاتقان بھی مشہور ترین کتاب ہے، اور اسباب النزول، یعنی جہاں لغت پہ انہوں نے زور دیا، پھر قرآن کے علوم پہ بھی زیادہ زور دیا، اور آیت الکرسی، آداب الملوک، تاریخ میں ابواب السعادہ، احادیث التسبیح، احادیث مسلسلات، اخبار الملوک، اخبار الملائکہ، ادب النساء، اور اربعون پہ بڑی کتابیں ہیں، مثلا اربعون فضائل میں، آداب میں، حدیث میں، فقہ میں، یعنی 40 حدیثوں کے جو اجزاء ہوتے تھے۔ اس طرح اسماء المدلسین، نحو میں الاشباع والنظائر، اور اصول التفسیر، حل الاشکالات، جس میں جو ایمبیگوٹی پیدا ہوتی ہے کسی حدیث میں یا تفسیر کی کتاب میں، اس کا حل، وہ کتابیں، اور الالفیہ فی القراءۃ العشر، یعنی 10 قراءات کے بھی حافظ تھے، اس میں بھی 1000 شعر لکھے، خود بھی شاعر تھے۔ ترجمان القرآن فی التفسیر، تفسیر میں، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل میں اجزاء لکھے ہیں۔ امام سیوطی اصل میں انسائکلوپیڈیک پرسنالٹی تھے، یعنی موسوعی، العالم الموسوعی، کہ جن کو آپ کھولنا شروع کریں تو ایک انسائکلوپیڈیا کھل جائے، جس فن پہ بھی ہاتھ لگائیں گے اس کا ایک دروازہ کھل جائے گا، اور اس میں امام سیوطی کی کتاب آپ کو ملے گی۔ رتب و یابس ہم مانتے ہیں کہ کثرت تالیف میں آ جاتا ہے، ضعیف روایتیں، کچھ موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی ان کی کتابوں میں بہت موجود ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی تنقیح اور تخریج کی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ جن ائمہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، جن کے علوم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے نام ہی کبھی لائبریری میں پڑھ لیں جا کے، اور کم از کم ان کی لکھی ہوئی کتاب کو ایک دفعہ دیکھ ہی لیں کہ 2-4 کتابیں۔ اگر طالب علم ائمہ کی کتابیں جو چھپی ہوئی ہوں لائبریری میں جا کے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو وہ عالم دین بننا تو دور کی بات، طالب علم بھی نہیں بن سکتا۔ اور جو موٹیویشن ہے سب جوانوں کے لیے وہ یہ کہ ہمارے ائمہ اور محدثین و فقہاء اور مفسرین، مورخین، یہ کبار لوگ، فلاسفہ، ہمارے اسلامی فلاسفہ، یہ سارے بہت عظیم ہمت اور بلند جذبہ رکھتے تھے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالا، منزل تک پہنچ کے سانس لیا۔ 910 ہجری میں یہ بیمار ہوتے ہیں مصر کے اندر، اور پھر وہیں ان کا اس بیماری سے انتقال ہوتا ہے۔ ایک جنازہ ہوا تو جگہ فل ہو گئی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کئی جنازے ہوئے، اور ہزاروں علماء کی معیت میں ان کے جنازے کو لے جا کر کے مصر میں اس ایک علاقے میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، درجے بلند کرے، اور ہمیں ان کے علوم اور فوائد سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔